بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے بعد از حمد و صلات آپ تمام احباب ایک دفعہ پھر محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ، امیر الصالحین بیرا شریف، جملہ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے پر ہم نے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت امام قاضی ایاز بن موسیٰ الیحصبی المالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مراکش کے عظیم صوفی بزرگ گزرے اور محدث ہوئے، ان کی اس کتاب کے حوالے سے تعارف پیش کیا تھا اور آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام پہلی 2 روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان آج شام سے پہنچیں گے اور کل سے باقاعدہ اس کے سیشنز کا آغاز ہوگا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت، حضور کے حقوق جو امت پر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے دین کی نصرت کے حوالے سے کتاب الشفاء شریف کے عنوانات کے اوپر مختلف تحقیقی مقالہ جات اور ریسرچ آرٹیکلز پیش کیے جائیں گے، جو کہ بین الاقوامی طور پہ تحقیقی معیارات پہ بھی پورے اترے اور جن کو لکھنے والے مختلف یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز اور اسکالرز ہیں، اور پھر ان کو انشاءاللہ کتابی شکل میں کمپائل کیا جائے گا، اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے اور اس کے جملہ مقاصد عطا فرمائے۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک میں بھی اسی مناسبت سے کتاب الشفاء شریف کے اندر سے مختلف مقامات سے چند روایات میں نے لکھی ہیں، تاکہ ایک تو وہ بحث ہے اور وہ گفتگو ہے جو اسکالرز مختلف آڈیٹوریمز کے اندر کریں گے اور جس میں مختلف علمی شخصیات شریک ہوں گی، تو عوامی حلقوں کے اندر بھی کتاب الشفاء کا تعارف جو ہے اسے تازہ کیا جائے، اور کتاب الشفاء شریف میں کس طرح حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار کیا ہے، تو اس حوالے سے مزید چند روایات آج بھی پیش خدمت ہیں۔ آپ شروع میں کتاب الشفاء شریف کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ کتاب مکمل کر لی تو آپ کے سگے بھتیجے نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے تخت کے اوپر جلوہ گر ہیں، اور آپ کے قدموں میں قاضی ایاز مالکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اپنا دست شفقت رکھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے بھتیجے نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ حاضر ہوا
اور اس نے آ کے جب یہ خواب آپ کو سنایا اور کہنے لگا حضور یہ منظر دیکھ کے میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، وہ جو منظر ہے، وہ جو جلال اور عظمت و شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ منظر دیکھ کے میرے اوپر ایک رعب اور ہیبت طاری ہو گئی۔ تو آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میری کتاب الشفاء شریف کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو دلیل راہ بناؤ۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ منصب و کرامت مجھے اس کتاب کی بدولت نصیب ہوا ہے، اور یہ جو رتبہ مجھے ملا ہے اور جو کرم نوازی میرے اوپر ہوئی ہے، یہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اس کی وجہ تعلیف ذکر فرمائی کہ ایک میرے عزیز شاگرد نے بار بار اصرار کیا اور مجھے خط لکھے اور مجھے یہ کہا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھ کے دیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت سے آگاہ کریں، اور یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کے دین کی تعظیم اور آپ کی ذات سے محبت کیسے کرنی ہے، حضور کے احترام کے تقاضے کیا ہیں، امتی کا اپنے نبی سے کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں پہلے تو میں اس کو ٹالتا رہا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں اتنا بڑا کام کروں، کیونکہ یہ بہت حساس نوعیت کا کام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ہم جیسے لوگ کیسے ذکر کریں۔ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود وہ اس راہ کے مسافر بننے سے ہچکچا رہے تھے۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کارگہ شیشہ گری کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی شان بیان کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے جو نعت گو شاعر آج کل کے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر حضرت قاضی ایاز مالکی جیسا بندہ جو علم میں تبحر رکھتے ہیں، حدیث میں بلند مقام رکھتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور قدر و منزلت کو بیان کرنے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے، تو آج جو بندہ اٹھے وہ اپنے آپ کو نعت گو شاعر بنا لے اور پھر عقائد کے اندر ایسی کچی باتیں کر جائے جو پورے مسلک کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج اور مسئلہ بن جائیں، تو انہی لوگوں کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کے راستے پہ چلنا چاہیے کہ جو پہلے اس کے لیے تیاری کریں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر دربار رسالت ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ثناخان ہیں، جب انہوں نے شاعری شروع کی اور حضور کی نعت لکھنا شروع کی اور دفاع شان مصطفیٰ شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرا جو نسب پاک ہے اس میں اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان میں کہیں کہیں جا کے وہ میرے نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ ابو لہب بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، دیگر لوگ تھے۔ تو اے حسان جب تو ان کی ہجو کرے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ کہیں اس نسب پاک کے اوپر کہیں زد نہ آ جائے، تو احتیاط کرنا، کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ وہ نسب پاک اس میں ڈسکس ہو جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف بھیجا اور فرمایا پہلے جاؤ اور جا کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو جاؤ اور ان سے میرا نسب سیکھو، کیونکہ آپ انساب کے سب سے بڑے ماہر جانے جاتے تھے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت وہاں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کی تعلیم حاصل کی اور واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب جب میں آپ کی نعت لکھوں گا اور آپ کے دشمنوں کی مذمت کروں گا تو ان کو اور آپ کو ایسے جدا جدا کروں گا کہ ان کو آپ کے ساتھ کہیں ملنے کا شائبہ تک بھی نہیں ہوگا اور میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بندہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرے پہلے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، علم حاصل کرے، اور جب اس مقام پہ پہنچ جائے پھر وہ کوشش کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بدعت مصطفیٰ میں جاری فرمائے، پھر اسے قبولیت نصیب ہوگی۔ نعت کیا ہے؟ کسر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے۔ دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ایک بہت بڑے شرف کی بات۔ تو حضرت امام قاضی ایاز فرماتے ہیں
کہ جب میرے اس شاگرد نے بار بار مجھ سے مطالبہ کیا تو پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کہ جس بندے سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور وہ علم رکھتا ہے پھر اس نے اس علم کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ تو کتمان علم سے منع کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کا ابلاغ کریں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلغوا انی ولو آیۃ، کہ اگر تم پہنچا سکتے ہو تو جو مجھ سے سنو چاہے قرآن کی ایک آیت ہی آگے کیوں نہ پہنچاؤ، ابلاغ کا کام کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت رکھی۔ تو جب یہ حدیث یاد آئی تو کہتے ہیں میں نے پھر کمر ہمت کس لی اور اس کتاب کے لیے تیاری شروع کی اور اس کو لکھنا شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس میں برکت ڈال دی۔ پھر اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک لکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فصل میں وہ شانیں لکھی جو قرآن حکیم میں آئی ہیں، اور اس میں پھر آپ نے اس آیت کے تحت وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اللہ رب العزت آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے ہوئے آپ کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کے تحت آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کے بارے میں لکھا کہ ان میں کہیں کفر اور شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک سرکار کے سارے آباء و اجداد موحد تھے، توحید کی شان کے حامل تھے اور اللہ رب العزت کا نام لینے والے تھے۔ یہ شان آپ نے بیان فرمائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے یہ حدیث لکھی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ پوش ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ساری احادیث ذکر کی اور پھر یہ حدیث ذکر کی حضرت سیدنا انس بن مالک سے کہ اذا اراد اللہ رحمتا بامت، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت سے رحمت کا ارادہ فرماتا ہے قبض نبیہا قبلہا، تو اس امت کے نبی کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فجعلہ لہا فرطا وسلفا، وہ نبی جو پہلے پردہ پوش ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ اپنی امت کے لیے فرط بن جاتے ہیں، یعنی امت جب بعد میں آتی ہے تو وہ نبی جا کے پہلے اپنی امت کے لیے اہتمام فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرط لکم، کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں، تمہارے لیے قیامت کے دن کا بندوبست کرنے والا ہوں، اور حوض کوثر پہ میں تمہیں جام پلانے والا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت نقل فرمائی کہ هو رحمت للمؤمنین والکافرین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مل کے کہہ دیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی رحمت عامہ ہیں کہ آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومنوں کے لیے تو آپ رحمت ہیں، یہ کافروں کے لیے رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اذا عوفوا مما اصاب غیرهم من الامم الکاذبہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کی بعثت مبارکہ کی وجہ سے اور آپ کا یہ دور گزرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کفار پہ وہ عذاب نہیں لایا جو پہلی جو ہے وہ تکذیب کرنے والی امتوں پہ آیا، تو کافروں کو بھی رحمت مصطفیٰ میں سے حصہ مل رہا ہے۔ یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ حل اصابک من هذه الرحمت شیء، اے جبرائیل میں سب کے لیے رحمت ہوں، مجھے بتا کہ تجھے بھی میری رحمت میں سے کوئی حصہ ملا ہے کہ یہ نہیں ملا؟ حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ کنت اخشى العاقبہ، مجھے اپنی عاقبت کا خوف تھا کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن جب میں آپ کے پاس قرآن لے کے آتا ہوں اور قرآن پاک آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں تو اللہ نے آپ کی غلامی کے صدقے قرآن میں میرے بارے میں یہ آیت نازل کر دی ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ قوت والا ہے اور عرش سے پیغام لے کے آنے والا ہے
اور بڑا امانت و دیانت والا ہے. اب اللہ نے میری قرآن میں تعریف کر دی ہے, مجھے اپنے اچھے انجام کا یقین ہو گیا ہے, تو مجھے بھی آپ کی رحمت میں سے حصہ مل گیا ہے. حسن رضا خان, امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. یعنی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے. پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا, اور سب سے زیادہ ڈیٹیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پاک اور آپ کے حسن و جمال کا ذکر کتاب الشفا شریف میں لکھا گیا ہے. اور جو پڑھنا چاہے وہ کتاب الشفا شریف کے ان ابواب میں جائے تو اسے پتہ چلے گا کہ کس ڈیٹیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پاک اور آپ کے جمال جہاں آرا کا بیان کیا گیا ہے. پھر آپ کی نظافت کے حوالے سے حضرت سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت لکھی, انہو مسح خدہ, کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ حضرت جابر بن سمرہ کی پیشانی کے اوپر رکھے تو وہ عرض کرنے لگے, فوجدت لیدہ بردا وریحا, مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور آپ کی خوشبو ایسے محسوس ہوئی کأنہا اخرجہا من جونت الاتار, ایسے لگتا تھا جیسے سرکار دو عالم نے اپنا ہاتھ ابھی ابھی اتار کی کسی خوشبو میں سے نکالا ہے. ایسے سرکار دو عالم کے ہاتھ کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی. اور پھر فرمایا, یصافح المصافحہ فیظل یومہ یجد ریحہا, کہ جب آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو سارا دن اس بندے کے ہاتھوں سے خوشبو مصطفیٰ آتی رہتی تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکات محسوس ہوتی تھی. وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ, اور آپ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے, فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا, تو پھر وہ بچہ اپنے سر کی خوشبو کی وجہ سے تمام بچوں میں سے ممتاز ہو جاتا اور پہچانا جاتا تھا. تو یہ ساری روایات آپ نے ذکر کی ہیں. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو ہمیں اپنانے چاہیے اور جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے, ان میں سے ایک پیراگراف مختصر سا میں آپ کی خدمت میں شفا شریف سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا, کان یمازح اصحابہ, آپ اپنے صحابہ کرام سے مزاح فرمایا کرتے, وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَادِثُهُمْ, ان میں گھل مل جاتے اور ان سے گفتگو فرماتے, وَيُدَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ, اور ان کے بچوں سے دل لگی فرمایا کرتے, وَيُجْلِسُهُمْ فِي حِجْرِهِ, اور اپنی گود میں صحابہ کے بچوں کو بٹھا کر ان سے پیار کیا کرتے تھے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ, اور آپ آزاد اور غلام جو بھی آپ کو دعوت پہ بلاتا آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے. کوئی کلاسیفیکیشن نہیں تھی کہ فلاں بلائے تو جاؤں گا اور فلاں بلائے تو نہیں جاؤں گا, جو بلاتا اس کی دعوت کو قبول فرماتے. وَيَعُودُ الْمَرْضَى فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ, اور مدینے کے دور دراز علاقوں میں بھی کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے دو جہاں کے تاجدار خود چل کے تشریف لے جاتے. وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ, اور اگر کوئی عذر پیش کرتا تو اس کے عذر کو قبول فرماتے. مَلْتَقَمَ أَحَدٌ أُذُنَ النَّبِيِّ, اگر کوئی سرگوشی کرنا چاہتا تو جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹ جاتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان مبارک پیچھے نہیں ہٹاتے تھے بلکہ اس کی پوری بات کو سنا کرتے تھے. وَمَا أَخَذَ أَحَدٌ بِيَدِهِ, اور جب کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا جب تک وہ خود نہ چھڑوا لیتا اس وقت تک سرکار اس کے ہاتھ کو چھوڑتے نہیں تھے. یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا. وَكَانَ يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ, اور جو آپ سے ملتا سلام میں حضور خود پہل فرماتے, پہلے خود سلام کا آغاز کرتے. وَيَبْدَأُ أَصْحَابَهُ بِالْمُصَافَحَةِ, اور صحابہ کرام سے پہلے خود مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے. وَلَمْ يُرَ قَطُّ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ, اور کبھی آپ کو صحابہ کی محفل میں اپنے پاؤں مبارک اور ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا بلکہ وہاں بڑے وقار اور احتشام کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوتے. وَيُقَنِّي أَصْحَابَهُ, اور اپنے صحابہ کی کنیتیں ذکر کر کے بڑے پیارے پیارے ناموں سے اپنے اصحاب کو پکارتے تھے. وَيَدْعُوهُمْ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِمْ, اور صحابہ کو جو نام اچھے لگتے ان سے ان کا نام لے کے انہیں یاد کرتے. وَيُكْرِمُ مَن يَدْخُلُ عَلَيْهِ, جو حاضر ہوتا اس کی تکریم فرماتے.
वरुब्बमा बसत लहू सौबहू, और कभी कभी ऐसे होता कि कोई आता तो उसके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा देते। मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सरकार से ज्यादा मुस्कुराते हुए किसी को नहीं देखा, हर वक्त आपके चेहरे पे तबस्सुम रहता था। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते कान खदमुल मदीनत यातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लल गदात, जब आप फजर की नमाज पढ़ चुकते तो मदीने के सारे खुद्दाम और सहाबा आते और उनके हाथों में बर्तन होते, उन बर्तनों में पानी होता, वो पानी हुजूर की बारगाह में पेश करते और सरकार अपने दोनों हाथ उन पानी के बर्तनों में डाल के निकाल लेते। यतबर्रकून मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सरकार से तबर्रुक हासिल करने के लिए सुबह सुबह वो पानी लाते थे और सारा दिन उस पानी को इस्तेमाल करते थे। ये बरकतें उनको नसीब थीं और सख्त सर्दियों में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक उनके बर्तनों में डाला करते थे। और आखिरी रिवायत फरमाया ला यबलुगन्ना अहदुन मिनकुम अन अहदिन मिन अस्हाबी शैआ, एक दिन अपने असहाब से फरमाया कि तुम में से कोई बंदा आके मुझे किसी दूसरे सहाबी के बारे में कोई शिकायत न किया करो, उनके बारे में मुझे कोई ऐसी बात न बताया करो कि फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया। देखें रहमत का आलम, फरमाया फ़इन्नी उहिब्बु अन अख़रुजा इलैकुम व अना सलीमुस सद्र, फरमाया मेरा दिल करता है कि जब मैं अपने हुजरे से तुम्हारी तरफ निकल के आऊं तो मेरा सीना तुम सब के लिए साफ हो, किसी के बारे में कोई बात मेरे दिल में मौजूद ना हो। इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि फलां बंदे की बात आके मुझसे करो, फलां की शिकायत लगाओ, फलां की चुगली लगाओ। तो इस हद तक सरकार अपने सहाबा की तरबियत फरमाते और सब के लिए सरापा रहमत बन जाते। तो ये आज हमने सिर्फ चंद मोती किताब शिफा शरीफ से आपके सामने पेश किए हैं। आप अंदाजा फरमाएं कि किस पाए की किताब है कि जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ते जाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक और आपके जलवे आंखों में ताज़ा होते चले जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से दारुल उलूम के असातिज़ा किराम की तरफ से और जुमला पीर भाइयों की तरफ से हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इस बात पे सलामे अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं कि आपने अलकरम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के लिए पहली कॉन्फ्रेंस का उन्वान कोई सियासी उन्वान, कोई और उन्वान तजवीज़ नहीं फरमाया, बल्कि पहली कॉन्फ्रेंस का उन्वान वो तजवीज़ फरमाया है जो उम्मत को बारगाह मुस्तफ़ा से जोड़ने वाला है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने वाला है। इसी पे इक्तिफा करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल व खसाइल को पढ़कर उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।